تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار رسالت مآب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیزان من جی ٹی وی کے پروگرام الف لام میم سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، پاکستان کا استحکام مضبوط کردار، ذمہ داری اور احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی ریاست کے استحکام کے بنیادی ستون یہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ ریاست مدینہ کے ماڈل کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد کن ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ کی جو عمارت تھی اس کے اندر پلرز کیا تھے، اس کے اندر ستون کیا تھے، کون سی بنیادی اخلاقیات تھی، کون سی بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ریاست مدینہ رہتی دنیا تک کے حوالے سے ایک کامیاب ترین ریاست شمار کی گئی اور قیامت تک شمار کی جائے گی۔ اگر ان پرنسپلز کو، ان اصول و ضوابط کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بنیادی طور پر کسی بھی ریاست کا قیام، کسی بھی ریاست کے استحکام کا ضامن یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ایک فرد، اس کے بعد سب مل کر اس معاشرے کو بناتے ہیں۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آج ذکر کرنا چاہوں گا، جب میں پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا میں نے سوشل میڈیا پر ایک خبر پڑھی۔ میرا موضوع بھی آج استحکام پاکستان ہے، میں کیا کروں، نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر بات کروں، لیکن آئے روز کے یہ واقعات ہمیں چپ نہیں رہنے دیتے، مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پر بات کریں۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ اس معاشرے میں رہنے والے، بسنے والے لوگ کیسے خدا سے رحمت کی امید لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، 1.5 سالہ بچی کے ساتھ کراچی کے اندر جنسی زیادتی ہوتی ہے، اس کے بعد اس بچی کو علاج کے لیے جب ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو دوران علاج وہ بچی جاں بحق ہو جاتی ہے، وہ جاں پر نہیں ہو سکی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ یقین کریں یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خبر جب میں نے پڑھی ہے تب سے میرے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی، کس لیول کی درندگی ہے؟ کیا ایسے معاشرے کے لوگ خدا سے رحمت کی امید لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم درندگی کے اس نیکسٹ لیول پر نہیں چلے گئے کہ یہاں پر 1.5 سالہ بچی وہ بھی جنسی زیادتی کا شکار ہو رہی ہے اور اس ظلم سے وہ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کون سا ظلم ہے جو اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نہیں ہو رہا؟ پھر ہم اٹھا کر سارا بار حکمرانوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی اس ملک کے اور اس ریاست کے حکمران ایسے، یہاں کی انتظامیہ ایسی، یہاں کی مقننہ ایسی۔ ایسا نہیں ہے۔ معاشرہ ہم سب سے مل کر بنتا ہے، ہمارے کردار یہ سب مل کر اس معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں، اور کردار کیا ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن نے تو بڑے واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ صفات پائی جائے نا تو وہ پھر حیوان نہیں، اس سے بھی بدتر شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ پھر جانور نہیں رہتا، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں آج خاص طور پر استحکام پاکستان کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ان خرابیوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو اس معاشرے کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہیں، جو اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں اس معاشرے کے سدھار کے حوالے سے علماء کرام سے بات کرنا چاہتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آگے ربیع الاول کی آمد ہے، وہ مہینہ مبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے لگا ہے، جس ماہ مبارک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد کی وجہ سے یہ دنیا اس کو نور ہی نور ملا۔ اور ظاہر ہے یہ مہینہ اگست کا مہینہ بھی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان دو موضوعات کو میں نے آج جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں استحکام پاکستان کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ کون سے پرنسپلز اور اصول ہو سکتے ہیں کہ جن پر کار فرما رہ کر ہم اپنی اس پاک دھرتی کو، اس وطن کو آگے اچھے انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ خوش آمدید کہوں گا، مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو میں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی کے، جناب ڈاکٹر جواد حیدر صاحب، اور انہی کے ساتھ مجھے کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں معروف ثنا خوان رسول جناب حافظ نصر اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سربراہ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علامہ ابتسام صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔
جن چیزوں کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے، سوال آپ کے سامنے ہے، اس پر مزید کیا بات کی جائے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھا جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو ہے جیسے شفقت ہے، رحمت ہے، مودت ہے، پیار ہے، خیر خواہی ہے، درگزر ہے، اور دوسرا ہے قانون کا اطلاق۔ اگر ہم ان دونوں پہلوؤں کو بیلنس کر کے چلے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک ریاست جو ہے ایک کامیاب ریاست میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے رویے اپنانے کی، طرز عمل اختیار کرنے کی، تو اس کے اندر طرز عمل اخوت کا ہونا چاہیے، ایثار کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت اور رواداری کا رشتہ قائم کیا، اس کے اندر پھر ان کے درمیان ایک ایسی لنکنگ ہوئی، ایک ایسا ان کے درمیان بریج اپ ہوا آپس کے اندر کہ سگے بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے اس طرح پیار یا محبت نہیں کرتے تھے جس طرح مہاجر اور انصار کلمے کی نسبت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے اندر پھر مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس کی بہترین مثال ہمیں فاطمہ مخزومیہ کے باب میں ملتی ہے کہ جس وقت اس کی سفارش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ جہاں پر آپ نے سوسائٹی کی بنیاد جو ہے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے اوپر رکھی، وہیں پر جب کوئی حدود کو تجاوز کرتا تھا اور جس وقت ایک لمٹ سے آگے بڑھ جاتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے پھر آئرن ہینڈز کے ساتھ نبٹنے کا جو ہے اصول و ضوابط بھی اپنائے گئے۔ آج بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریاستیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں جہاں پر سوشل ویلفیئر کا خیال بھی بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے اور قانون کا اطلاق بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جہاں پر قانون کا خوف جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہو، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل قانون کے سامنے رکھتے ہوں، تو خود بخود ان کے طرز عمل کے اندر ایک درستگی اور ایک جو ہے احتیاط کا پہلو خود بخود جو ہے نا ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر اخوت، مواخات، بردباری بھی موجود نہ ہو اور دوسری طرف جو ہے قانون کی پاسداری اور قانون کا اطلاق بھی جب وہ ہوموجینیس نہ ہو تو معاشرے کے اندر خود بخود بگاڑ جو ہے اپنی پوری انتہا کے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سیلفشنس، خود غرضی، انانیت اور سیلف سینٹرڈ قسم کی ایکٹیویٹیز کے گرد جو ہے گھوم رہا ہے، اور دوسرا ہم یہ بات بھی محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر قانون کے اطلاق کی باری آتی ہے تو قانون جو ہے امیر اور غریب کے لیے فرق ہے، قانون جو ہے بااثر انسان اور کمزور کے لیے فرق ہے۔ حالانکہ قانون جو ہے اس کی بھی ہوموجینیس اپلیکیشن ہونی چاہیے، اور ہوموجینیس اپلیکیشن اگر قانون کی ہو تو الٹیمیٹلی ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ ریاست کے بارے میں خیر خواہی، ریاست کے بارے میں احترام اور ریاست کے بارے میں جو ایک اس کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے علامہ صاحب آپ نے۔ ڈاکٹر جواد حیدر صاحب، ریاست مدینہ کا جو بنیادی ماڈل ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کو کھڑا کیا، ظاہر ہے اس کے اصول و ضوابط بھی آپ نے بنائے، تو وہ کون سے بنیادی پرنسپلز تھے، وہ کون سے اصول و ضوابط تھے جس کے اوپر ریاست مدینہ کا یہ پورا ماڈل کھڑا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، تو پہلے سال جو آپ نے چند ایک اہم ترین کام انجام دیے، ان میں سے ایک میثاق مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو میثاق مدینہ کے اندر مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک تو خود اہل مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ رہتے تھے کہ جن کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے اور آپس میں نزاع کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جنگ بعاث بھی ان کے درمیان جو ہے وہ پیش آ چکی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اقوام اور قبائل کے لوگ بھی تھے، جیسے کچھ یہودی تھے، ٹھیک ہے، جو جن میں سے چند بڑے قبائل جو ہیں وہ قبیلہ بنو قینقاع ہیں، قبیلہ بنو نذیر، اور اسی طرح قبیلہ بنو قریظہ وغیرہ، اور اسی طرح بت پرست وغیرہ بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر ہجرت فرمائی ہے تو یہاں پر جتنے بھی اقوام اور ملل کے لوگ تھے، مذاہب کے لوگ تھے، آپ نے ان سب کو یکجا کیا اور ایک امت واحدہ آپ نے تشکیل دی، اور اسی باقاعدہ اس کو ریٹن فارم میں آپ لے کر آ گئے۔ اور یہ اسی وجہ سے بعض سیرت نگار محققین یہ فرماتے ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے باقاعدہ اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ پہلا تحریری دستور ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قلم بند فرمایا۔ اس سے پہلے عام طور پر لوگ صرف زبانی معاہدے کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری شکل دی، اور آج ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کے اندر جو اصول آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ جو بھی اس سرزمین کے اوپر رہتے ہیں وہ ایک امت بن کر رہیں گے،
ٹھیک ہے، ایک امت واحدہ کے طور پر یہاں پر رہیں گے۔ اچھا، جب آپ یہاں پر ایک امت واحدہ بن کر رہیں گے، اب آپ کی کچھ ذمہ داریاں مشخص ہو جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ یہ جس وطن کے اندر آپ ہیں اس وطن کی حفاظت اس وطن کے اندر رہنے والے ہر شہری کا فریضہ ہے، یعنی ہر بالکل ایک ایسا ہے۔ اس وطن کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ اچھا، اس وطن کی سرحدوں کو، اس وطن کے مفادات کو اگر کوئی چیلنج کر دے، کوئی دشمن اس کو خطرہ لاحق کرنے کی اگر کوشش کر دیں، اس وطن کی ہر اکائی جو ہے اس وطن کے دفاع کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالے گی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہودیوں سے بھی یہ سائن لے لیا کہ وہ بھی اس وطن کے دفاع کے لیے، ان سے بھی عہد و پیمان لے لیا، اور اسی طرح خود وہ چونکہ غیر مسلم تھے ان سے باقاعدہ عہد و پیمان وغیرہ بھی لے لیا، اور اسی طرح مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی کہ ان کو یہ کہا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق ہر فرد، ہر باشندہ اس پر متفق جی، ہوگا۔ ریاست کے مفاد کے حوالے سے، ریاست کے تحفظ کے حوالے سے، ریاست کے مسائل کو پیش نظر رکھنے کے حوالے سے جی بلا تفریق مذہب و ملت جو ہے اس کو مقدم رکھیں گے، اور ہر ایک اس کا خیال رکھیں گے، جن میں غیر مسلموں کو بھی آپ نے شامل کیا، جیسے میں نے اہل یہود کا عرض کر دیا، اور جو مسلمان ہیں جیسے اوس اور خزرج کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ابھی بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو بت پرستی کے اس کے اوپر باقی تھے، ان کو بھی شریک کیا ہے، جو بت پرست تھے وہ بھی باقاعدہ شریک رہے اس معاہدے کے اندر۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان اس سے بڑھ کر ایک اور عہد و پیمان بھی آپ نے قائم فرمایا۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ وہ اخوت کا ہے، وہ برادری کا ہے، یعنی آپ ایک اللہ اور ایک رسول کے اوپر جب ایمان رکھتے ہیں تو اب آپ کے درمیان ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی قومی قبیلے آپ کے درمیان کوئی باقاعدہ رشتہ اگر نہ بھی ہو، ایمانی رشتہ آپ کے اندر ہے، ایمانی رشتے کی بنیاد پر ان سب کو یکجا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے پہلے سال دوسرا جو بڑا اہم ترین کام آپ نے انجام دیا تھا وہ مہاجر صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام کا بھائی قرار دینا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی عقد مواخات اس کو کہا گیا ہے، تو اس اسلامی بھائی چارگی کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ یعنی یہ بنیاد بن جاتی ہے اس بات کی کہ آپ ایک ریاست کو کامیاب اگر کرنا چاہتے ہیں، اس ریاستی اہداف کو اگر آگے تکمیل کی جانب، کمال کی جانب اگر لے جانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے لوگوں کے درمیان اتحاد، لوگوں کے درمیان محبت، لوگوں کے درمیان اخوت کا رشتہ اگر قائم ہوگا، ہر ایک اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو آگے بڑھانے میں، اور جو آپ کے بلند اہداف ہیں ان کو آگے پھیلانے میں۔ اور ان سب میں بھی اہم ترین، چونکہ ہم پاکستان کے تناظر میں ابھی اگست کے مہینے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اہم ترین وہ کیا ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر باقاعدہ اس کا آغاز فرمایا، یعنی ایک اللہ اور ایک رسول کے اوپر ایمان کے تناظر میں ان لوگوں کے درمیان آپ نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اوس اور خزرج کے لوگ ایمان کی بنیاد پر ایک ہو گئے، مسلمان جو مہاجرین تھے ایمان کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایک ہو گئے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کو وطنیت کی بنیاد پر، ان کو ملک کی بنیاد پر، ریاست کی بنیاد پر، اسی ریاست کے اندر آپ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین بھی رہتے ہیں، تو یہ سب کیا اس وطن کا حصہ ہیں، اس وطن کے شہری ہیں، اس وطن کے دفاع میں، اس وطن کی ترقی میں، دشمنوں سے اس وطن کے دفاع میں، مقابلے میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اور یہ آپ نے انجام دیا۔ بہت خوبصورت، کتنا شاندار ماڈل ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں ذرا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل فرمائی، جس کا ماڈل آپ نے دنیا کو دیا، آپ دیکھیں ذرا اس میں کتنا خوبصورت یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس میں مسلمان تو کیا، وہاں رہنے والی جتنی غیر مسلم اقلیتیں تھیں ان سب کو بھی ریاست کے مفاد کے اندر آپ نے عہد و پیمان لے لیا ان سے، اور ریاستی حوالے سے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس سے خوبصورت ماڈل کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہم ذرا اس پر بھی بات کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں استحکام پاکستان کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں سیرت سے لے کر، اگر ہم یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی استحکام کی طرف جا سکتے ہیں۔ مگر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، یہاں پر بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک مرتبہ پھر بہت خوبصورت عنوان پر بات ہو رہی ہے، استحکام پاکستان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ چونکہ سیرت کا ناظرین تذکرہ ہو رہا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی بار بار یہاں لیا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی، منظوم کلام بھی پیش کیا جائے۔ میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں معروف ثنا خوان رسول جناب حافظ
نصراللہ صاحب موجود ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی آئینہ بھی وہ ہے، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اور میری خواہش ہے یہ جو شعر ہے یہ سارے ناظرین سامعین محبت سے مل کے پڑھ لیں. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسو آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نیہا ہے اس میں، ہو جو میں پیغم برا ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے.
سبحان اللہ، میرا پیمبر عظیم تر ہے. بہت خوبصورت کلام. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جس پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں وہ تو بہت عظیم تر ہے، اس کے دیے ہوئے اصول، ضوابط، اس کا لایا ہوا دین وہ بھی بہت عظیم تر ہے. ہم کیا لے سکتے ہیں اگر ہم استحکام پاکستان چاہتے ہیں، اس ملک کا، اس دھرتی کا، یہاں رہنے والے باشندوں کا، لوگوں کا اگر ہم استحکام چاہتے ہیں تو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک وطن کے ساتھ محبت، اور ایک وطن میں بسنے والوں کے ساتھ محبت بھی، اور ان کے بارے میں تصور بھی کہ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں. یہ تصور کہ ہم وطن سے ہم پیار کریں، وطن سے محبت کریں، تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر اس کے دفاع کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے استحکام کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کی ترقی کا جذبہ پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے جب نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سرزمین کو کبھی خیر بات نہ کہتا اگر یہاں کی قوم کے لوگ جو ہیں مجھے ہجرت کے اوپر مجبور نہ کرتے. جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر بھی یہ الفاظ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو ہمیں مکہ کی محبت کے ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور آپ نے دعا بھی مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں برکات کا نزول فرمائے. مکہ سے دگنی برکات کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی اس کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا، اپنا ملک بنایا، اپنا وطن بنایا، تو اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر جو ہے نا پیدا کیا، اور پھر اس کے بسنے والوں کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا. آپ نے جو خطبہ آخری حجۃ الوداع کا ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے عربی کو اجمی پر، گورے و کالے کے اوپر کوئی فوقیت دینے کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر فضیلت کا کوئی سبب ہے تقوی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے بارے میں یہ طرز عمل اپنا لیں گے کہ وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت ان کے ساتھ ہمارے علامہ رشتہ ابتسام اخوت صاحب، موجود ہے. یہ جو ساری چیزیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمیں عملی طور پر نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ جس واقعے کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا، کراچی کے اندر اتنا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جو انسانیت کو شرمندہ کر دے، تو یہ ساری چیزیں ہم امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی، عمل نظر نہیں آتا. باتیں تو بہت ساری ہیں اور تقاریر بھی ہو جاتی ہیں، خطبات بھی ہو جاتے ہیں، عمل کیوں نظر نہیں آتا معاشرے کے اندر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے پیغام سے بھی دور ہو چکے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارا جو ایک یعنی ڈرائیونگ فورس ہے وہ کتاب و سنت نہیں ہے، بلکہ ہماری ڈرائیونگ فورس جو ہماری ہوائے نفس ہو چکی ہے، ہماری خواہشات ہو چکی ہیں، اور ہمارا اپنا جو تھنکنگ کا، اپنا عقل و شعور کا ایک پیراڈائم ہے، اس کو جو ہم بنا چکے ہیں. آج مادہ پرستی اس حد تک عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا رتبہ جو ہے اس کی مادی حیثیت کی وجہ سے تعین کیا جاتا ہے. جب انسانوں کا معیار یہ ہو جائے کہ مادیت کی بنیاد کے اوپر ان کے اندر جو ہے بڑے چھوٹے کا فیصلہ ہو، طبقاتی تقسیم کی بنیاد کے اوپر اونچ نیچ کا فیصلہ ہو، تو اس وقت معاشرے کے اندر سے جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں ان کا جنازہ نکل جاتا ہے. معاشرے اندر خیر خواہی، شرم و حیا، یہ تمام کے تمام رواداری اور اخوت کے جذبات اس وقت پائیدار رہتے ہیں جب معاشرے کے اندر سورس آف انسپائریشن جو ہے آپ کا کتاب و سنت ہو. آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے پروفیشنز میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس حد تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسپائرڈ ہیں، وہ کس حد تک اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہیں اس سے بستگی اختیار کرتے ہیں یا اس سے اپنے معاملات کو کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مادہ پرستی اور نفسہ نفسی کی ایک دوڑ لگ چکی ہے، اس نے ہمارے اندر سے اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہے نا ان کو پست کر دی ہے. یا ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کے گزرتے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا یہ انتہائی معزز شخص ہے، اگر رشتہ دیا جائے، نکاح کے لیے رشتہ بھیجے تو اس کا رشتہ دے دیا جائے گا، سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی گزرا تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پھر پوچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ یہ بندہ غربا میں شامل ہے، اگر یہ کسی کا رشتہ بھیجے تو اس کے رشتے کو رد کر دیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش کو مسترد کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی پوری مقدار کے برابر وہ جو پہلا شخص ہے، امیر شخص جو ہے، وہ سارے جمع ہو جائیں تو یہ غریب ان سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار، تقویٰ للہیت کو جو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو تھے لوگوں میں انڈیکیٹ کرتے تھے کہ جس بندے کا دل سلیم ہے، جس بندے کے افعال سلیم ہیں، جس بندے کی عقل سلیم ہے،
وہ بندہ اس شخص سے بہتر ہے جو بندہ ان چیزوں سے دور ہے، غرور، تکبر، انانیت، ہوائے نفس اور فسادی ذہن کا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جب تک ہم اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد کے اوپر انسانوں کو جو ہے ترجیح دینا شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر یہ جو ہے نا جو ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ فروغ نہیں پا سکتی۔ بہت شکریہ علامہ ابتسام صاحب۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم ایک مرتبہ پھر جس موضوع پر ہم بات کریں ناظرین، اسی سے جڑا ہوا ایک اور موضوع بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے، پروپیگنڈا کر کے، افواہیں پھیلا کر ظاہر ملک کے اندر شدت پسندی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے معاشرے کو فرقہ واریت کے اندر اور بہت سارے گروہوں کے اندر۔ یہ ایک ناسور ہے جس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آج اس پر بھی تھوڑی سی علماء اکرام کی رہنمائی چاہوں گا، ان سے بات کرنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اس طرح کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جواد حیدر صاحب، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر بات ہونی بھی ضروری ہے۔ ظاہر انتشار پھیلایا جاتا ہے اختلاف کے نام پر اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اختلاف کے نام پر۔ تو اسلام نے تو اختلاف رائے کو رحمت قرار دیا ہے، پھر افواہ، پروپیگنڈا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ ساری چیزیں کرنا اور اس کے ذریعے امت کو تقسیم کرنا، معاشرے کو تقسیم کرنا، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام کسی بھی طرح معاشرے کے اندر تفریق اور انتشار اور تفرقہ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو سختی سے اس سے روکا گیا ہے، اور بلکہ اس کو آگ سے بھی تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور تفریقے میں نہ پڑیں۔ اور پھر آگے ارشاد یہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے بھائی بھائی بنا دیا، اور اس سے پہلے کے مرحلے کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی تم آگ کے کنارے کھڑے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے، تو آگ کے کنارے کیا تھے؟ یعنی جو دو قبائل کے جو لوگ تھے نا، قبیلے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے تھے، ان کے درمیان آپس میں اختلاف تھا، ان کے درمیان آپس میں انتشار تھا، وہ انتشار اور اختلاف کا شکار تھے۔ بظاہر کوئی آگ ایسا نہیں کہ جس کے کنارے یہ لوگ کھڑے ہوں، یعنی وہ جس آگ کے کنارے کھڑے تھے وہ یہی تھا، یعنی ہر لمحہ وہ اس آگ کے اندر جل رہے تھے۔ اختلاف جب آپ معاشرے میں ڈالیں گے تو وہ آگ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آپ نے جس طرح سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا، بالکل آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دور میں لوگ صرف زبانی ایک دوسرے کے ساتھ مثلا اپنے قریب موجود لوگوں کے سامنے افواہیں پھیلا دیتے، اختلافات پھیلا دیتے اور ان کو آپس میں لڑاتے۔ آج کل تو پلیٹ فارم ان کو ملا ہوا ہے، تو ایسے شرپسند عناصر، ایسے تخریبی ذہنیت رکھنے والے عناصر سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، انٹرنیٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور ان سہولیات کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اندر جو ہے یہ سارے انتشارات پھیلا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہماری ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کوئی بات اگر پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا جی تصدیق کے بعد آگے پھیلانے والے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس کے پیچھے نہ پڑیں جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں کل یہاں پر پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو آپ تحقیق کر لیں، کوئی بھی خبر اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس خبر کو پہلے آگے پھیلانے سے پہلے فتنہ بڑھ جائے، بعد میں آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے، یہ ساری چیزیں۔ تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان تمام معاملات کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں اس طرح نزاع نہ کریں۔ اگر نزاع کریں گے تو آپ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی آپ کمزور پڑ جائیں گے۔
معاشرے کی ایک کمزوری، ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہاں پر پاکستان کے اندر مختلف مسائل جو ہیں، ان ایک کمزوری کا سبب یہی اختلافات ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مختلف بہانوں سے، یا مسلکی بنیاد پر، یا علاقائی بنیاد پر، یا لسانیت کی بنیاد پر، یا زبان کی بنیاد پر، یا قوم اور نژاد کی بنیاد پر، کبھی کبھی بعض مرتبہ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس سے ملک کمزور ہو جاتا ہے، اس سے وطن کمزور ہو جاتا ہے، اس سے قومیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں وطنیت کی بنیاد پر آپ ایک ہو جائیں، پاکستانیت کی بنیاد پر آپ ہو جائیں، اور اسی طرح اسلام کے سائے تلے، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے سائے تلے آپ ایک ہو جائیں، اور اپنے آپس کے عام جو اختلافات ہیں، معمولی جو اختلافات ہیں، ویسے بھی معمولی ہی اختلافات ہیں، بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے مابین، بنیادی کوئی اختلاف۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد کے اندر تمام مکاتب فکر، وہ شیعہ سنی کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں، تو ان کے اوپر آپ کا اتفاق ہے، آپ اپنے مشترکات کو آپ آگے لے کر آئیں، اور آپس کے جو جزئیات کے اوپر جو اختلاف ہے، تو جزئیات کے اوپر اختلافات کو آپ اپنی حد تک رکھ لیں، تو معاشرے کے اندر انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کا مختصر سا کمنٹ آ جائے، پھر میں وائنڈ اپ بھی کروں گا، میرے پاس وقت مختصر ہے۔ پروپیگنڈا وار کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کیا ہیں؟ مطلب کس حد تک اس کو کنڈیم کیا گیا ہے؟ پروپیگنڈے کو ہوا دینا، افواہوں کا پھیلایا جانا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کچھ آیات تو کوڈ کر دی گئی ہیں، آیت میں بھی کوڈ کروں گا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ اگر ہم کسی کے مخالف بھی ہوں تو ہمیں اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈے سے کام نہیں لینا چاہیے، حقائق کی بنیاد کے اوپر اور حقیقت پسندی کی بنیاد کے اوپر باتوں کو لینا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے اور اس کے بارے میں قرائن اس چیز کی اور گواہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز میں ملوث ہے جس کا تعلق توہین مذہب کے ساتھ ہے یا توہین شرع اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر تو اس کے اوپر پیش قدمی کرنی چاہیے، وگرنہ فقط بدگمانی کی بنیاد کے اوپر، افواہ سادی کی بنیاد کے اوپر اور ادھر ادھر ملنے والی نامکمل اطلاعات کی بنیاد کے اوپر کسی کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام جہاں پر مومنوں کے اخوت کی بات کرتا ہے، وہاں پر اگر کسی سے اختلاف بھی ہو، تنازع بھی ہو، تو اس کے بارے میں عدل کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کو دل میں جگہ دیں اور عدل اور تقویٰ سے کام لیں تو معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جواد حیدر صاحب۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، جناب حافظ نصر اللہ صاحب کا بہت شکریہ۔ بہت اہم موضوع کے اوپر آج ہم نے ڈسکشن کی ہے، اور یہ تمام جتنی بھی معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، یہ ساری اب آپ کے دسترس میں ہے، آپ نے اس پر اپنی رائے دینی ہے۔ میں جاتے جاتے چاہوں گا کہ ایک کلام آپ کی نظر کیا جائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت، جناب حافظ نصر اللہ صاحب۔ لقب جس کو نبیوں میں رحمت ملا ہے، وہی تو تمہارا ہمارا نبی ہے۔ یہ قرآن جس پر اتارا گیا، وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے۔ وہ سدرا پہ جبریل بھی رک کے بولے، اب آگے ہماری رسائی نہیں ہے۔ جو سدرا سے عرش بری تک گیا ہے، وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے۔ یہ قرآن جس پر اتارا گیا ہے، وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے۔ جو لاچار مجبور کے کام آیا، یتیموں کو سینے سے جس نے لگایا، جو بیواؤں کا بھی سہارا بنا ہے، وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے۔ گلے دشمنوں کو بھی بڑھ کر لگائے، ضعیفوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے، جو زخموں کا مرہم ہے، دکھ کی دوا ہے، وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے۔
خدا کے سبھی انبیاء اور رسل نے زمانے کو دی مصطفیٰ کی بشارت، ہر ایک دور میں جس کا چرچا رہا ہے وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے، لقب جس کو نبیوں میں رحمت ملا ہے وہی تو ہمارا تمہارا نبی ہے، یہ قرآن جس پر اتارا گیا ہے وہی تو ہمارا تمہارا نبی